असहाब की अजमत के जो मुनकिर हुए बागी, उस काफिले कुफ्र से बेजार हैं हम लोग। اب جو میں نے ایک شروع میں بات یہ رکھی تھی آپ کے سامنے کہ یہ لوگ حقیقتاً حضرت اہل بیت کو نہیں مانتے، اس کا ایک تو جواب یہی دے دیا کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو نہیں مانتے، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ بیٹوں کو مانتے، نہ بقیہ بیٹوں کا کوئی تذکرہ آتا، نہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بقیہ اولاد کا کوئی تذکرہ آتا۔ اس سے بھی یہ پتہ چل گیا کہ اہل بیت کو کل کو نہیں مانتے۔ آپ مجھے بتائیے، ایک آدمی ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، صرف ایک رکعت پڑھ کر کے چلا جائے، کیا اس نے ظہر کی نماز ادا کی؟ ہر آدمی جواب دے، کیا اس نے ظہر کی نماز ادا کی؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح جو آدمی اہل بیت کے بارے میں یہ کہے صرف 4 لوگوں کو مانے، بقیہ کو چھوڑ دے، نبی کی بیویوں کو بھی چھوڑ دے، نبی کی بیٹیوں کو بھی چھوڑ دے، نبی کے دامادوں کو بھی چھوڑ دے، نبی کے بیٹوں کو بھی چھوڑ دے، اسی طرح جیسے وہ ظہر پڑھنے والے نے 3 رکعتیں چھوڑ دی، اسی طرح اور جب اس نے 3 رکعتیں چھوڑ دی اس کی نماز نہیں ہوئی، اسی طرح جن لوگوں نے بھی بقیہ کو چھوڑ دیا، صرف 4 کو لیا، یہ بھی گویا کہ اہل بیت کے ماننے والے نہیں ہوئے۔ باقی آگے بڑھ کر کے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسنین کریمین کا نام لیتے ہیں اور ان کے نام سے خوب شور مچاتے ہیں۔ یہ نہ حضرت علی کو مانتے، نہ حضرت حسن کو مانتے، نہ حضرت حسین کو مانتے، نہ حضرت فاطمہ کو مانتے۔ حضرت ان کی جو گستاخی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، ایک گستاخی میں نے ان کی کتاب سے پڑھی، ان کی کتاب نور الانوار میں وہ گستاخی موجود ہے، ان کی کتاب بہار الانوار میں وہ گستاخی موجود ہے، میں اس کے الفاظ بھی نقل نہیں کر سکتا جو گستاخی انہوں نے حضرت فاطمہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اس کتاب میں کی، لیکن میں چند گستاخی ان کی جو سب سے ہلکی ہمیں ملی ہیں وہ آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 تو آپ یہی سن لیجئے کہ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے، خود باقی تو ویسے تو اس کے ہمارے پاس بہت سارے دلائل موجود ہیں، لیکن میں خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اس کی ایک دلیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرا، یہ ان کی شیعوں کی کتاب ہے نہج البلاغہ قسم اول صفحہ نمبر 72 میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے تو یہ پوری باتیں یہاں سے یہ سب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بیان کی، ان کی جو ناکامیاں ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، لیکن ایک جملہ میں ذکر کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میرا گمان تمہاری طرف یہ ہے کہ اگر لڑائی شدت ہوئی، یعنی لڑائی سخت ہو گئی اور موت کا بازار گرم ہو گیا تو تم لوگ ابن ابی طالب سے اس طرح جدا، ابن ابی طالب یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح جدا ہو جائیں گے جیسے سر جدا ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم جو شخص اپنے دشمن کے اپنے اوپر قابو دے کہ وہ اس کی ہڈیوں سے گوشت جدا کرے اور اس کی ہڈی توڑ ڈالے اور اس کی کھال پھاڑ ڈالے، اس کی عاجزی بہت بری ہے اور اس کا دل نہایت کمزور ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیعوں کی یہ گستاخی یہاں پر ذکر فرمائی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہاں پر یہ الفاظ نقل کیے ہیں وہ آپ دیکھیے ذرا۔ ایک تو یہ گستاخی ہوئی، ایک اور یہ گستاخی دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں، یہ بھی شیعوں کی نہج البلاغہ قسم اول صفحہ 65 میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر بھی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری یہ ناکامیاں اور ساری ان کے دھوکے فریب یہاں پر اس پوری روایت میں ذکر کیے، لیکن میں یہاں پر سے بھی آپ کے سامنے صرف ایک پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے مردوں کی ہم شکل نامردوں، لڑکوں کی سی سمجھ رکھنے والوں عورتوں کی ایسی عقل والوں، مجھے آرزو ہے کہ کاش میں نے تم کو نہ دیکھا ہوتا اور نہ پہچانا ہوتا۔ کون کہہ رہا ہے یہ بددعا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں، او مردوں کسی شکل رکھنے والے نہ مردوں۔ ان شیعوں کو ہی جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ کو مانتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے ہی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں ان کو خطاب کرتے ہوئے کہ تم لوگوں نے مجھے غم کے گھونٹ سانس لے لے کر کے پلائے ہیں۔ خود حضرت علی فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں نے مجھ کو غم کے گھونٹ سانس لے لے کر کے پلائے ہیں اور نافرمانی کر کے اور ساتھ نہ دے کر میری رائے کو خراب کر دیا، یہاں تک کہ قریش کو لوگ کہنے لگے کہ ابن ابی طالب یعنی علی بہادر تو ہے لیکن اسے لڑائی کا فن نہیں آتا، نعوذ باللہ من ذالک، یہاں تک لوگ کہنے لگ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب شیعوں کا یہ سلوک دیکھا، اور یہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا، حضرت علی کیا فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں نے مجھے غم کے گھونٹ سانس لے لے کر کے پلائے ہیں۔ اب بتاؤ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے تکلیفیں دے اور حضرت علی خود ان سے پریشان آ جائے، کیا وہ حضرت علی کو مانتے ہیں؟ بتائیے آپ، کیا وہ حضرت علی کو مانتے ہیں؟
کیا حضرت علی کی وہ عزت کر سکتے ہیں؟ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ اسی طریقے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھیں ان کا کیا رویہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اب خود کو میرا شیعہ کہتے ہیں، یعنی جو کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں اور ہم حسن حسین کو ماننے والے ہیں، حضرت حسن فرماتے ہیں، یہ احتجاج طبرسی ان کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر، یہ ایران سے چھپی ہے، صفحہ 148 میں یہ بات موجود ہے۔ یہ اس کا میں ویسے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پوری بات ان کی ذکر کر رہے ہیں، حضرت حسن کا ایک جملہ میں نقل کر دیتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ خود کو میرا شیعہ کہتے ہیں انہوں نے میرے قتل کی کوششیں کی۔ حضرت حسن کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے میرے قتل کی۔ تو حضرت حسن فرمایا ابتغوا قتلی، کہ انہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوششیں کی۔ آگے حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میرا سارا اسباب لوٹ لیا اور میرا مال تک انہوں نے لوٹ لیا۔ اللہ، یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ یہ پوری روایت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدائن میں ان لوگوں نے نیزہ مارا، کیا مارا؟ نیزہ مارا۔ کس کے مارا؟ حضرت علی کے بیٹے، حضرت علی کے لخت جگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے کے کیا مارا؟ نیزہ مارا گیا۔ تو میں ان کے پاس گیا، یہ پوری بات میں پڑھ دیتا ہوں۔ زید بن وہب الجہنی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدائن میں نیزہ مارا گیا تو میں ان کے پاس گیا، یعنی یہ زید بن وہب الجہنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا۔ اس وقت ان کو زخم کی بہت تکلیف تھی۔ میں نے کہا اے فرزند رسول، اے پیغمبر کے بیٹے، آپ کی کیا رائے ہے؟ لوگ بہت متحیر ہو رہے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لیے ان لوگوں سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ انہوں نے حضرت معاویہ میں اور حضرت علی میں لڑائیاں کرائی تھی، اب حضرت حسن کہہ رہے کہ میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں سے بہتر سمجھتا ہوں جو خود کو میرا شیعہ کہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوششیں کی اور انہوں نے میرا مال و سامان لوٹ لیا، اور انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کیا؟ نیزے مارے۔ آگے حضرت حسن خود ارشاد فرماتے ہیں اسی روایت میں کہ اگر یہ لوگ میری حضرت معاویہ سے لڑائی کرا دیتے، دوبارہ سے لڑائی کرا دیتے، تو یہ پھر مجھے پکڑ کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیتے اور نعوذ باللہ من ذالک ان سے میرا قتل کرا دیتے۔ یہ خود کون کہہ رہا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دوستو خود یہ ان کی زبان سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا اپنی زبان سے کہ یہ حضرت اہل بیت کو اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے، بلکہ خود حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے کہ انہوں نے یہ سب ہمارے ساتھ میں رویے اختیار کیے۔ اسی طرح قتل حسین پر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی بہت شور مچایا جاتا ہے۔ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بھی جو ان کے لیے جملے ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ ان کی کتاب ہے احتجاج طبرسی صفحہ 156 میں ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں انہوں نے گھیر لیا تھا، انہوں نے شیعوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا، حقیقتاً انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے۔ اب سنیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے، اے لوگوں تمہیں ہلاکت اور بربادی اور برائی نصیب ہو، تم نے ہم کو بے قرار ہو کر پکارا اور ہم تمہاری پکار پر تیزی کے ساتھ آئے تو تم نے ہم پر وہ تلواریں نکالی جو تمہارے ہاتھ میں تھی اور وہ آگ ہم پر بھڑکا دی جو ہم نے اپنے اور تمہارے دشمن پر بھڑکائی تھی، لیکن تم ہماری بیعت کی طرف دوڑے جس طرح کدو کے کیڑے دوڑتے ہیں اور تم اس پر اس طرح گرے جس طرح پروانے گرتے ہیں، پھر تم نے اس بیعت کو توڑ دیا۔ یہ کون کہہ رہا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح حضرت حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین، حضرت حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین، وہ سنیے کیا فرماتے ہیں اسی احتجاج طبرسی میں۔ یہ شیعہ کی کتاب ہے، شیعوں کی بڑی معتبر ترین کتابیں ہیں، یہ میں شیعوں کی کتابوں سے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، نہ کہ اپنی کتاب سے۔ یہ حضرت زین العابدین فرماتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ کربلا سے چلے تو وہ بیمار تھے۔ حضرت زین العابدین کے خواتین بھی حضرت حسین کے ساتھ جب کربلا سے واپس ہونے لگے تو فرماتے ہیں کہ وہ بیمار تھے۔ دیکھا کہ اہل کوفہ کی عورتیں گریبان چاک کیے ہوئے ماتم کر رہی ہیں، یہ کوفہ کی عورتیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر شہید کیا، اور مرد بھی ان کے ساتھ رو رہے ہیں۔ آگے حضرت زین العابدین فرماتے ہیں، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کمزور آواز سے، بیماری نے ان کو کمزور کر دیا تھا، فرمایا کہ یہ لوگ ہم پر رو رہے ہیں۔ حضرت زین العابدین حضرت حسین کے بیٹے، ایک مقتول کے بیٹے کی کیا کوئی گواہی نہیں ہوتی؟ کیا عدالت میں اس کی گواہی کو اختیار نہیں کیا جاتا؟ خود مقتول کا بیٹا حضرت شہید کا بیٹا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ لوگ ہم پر رو رہے ہیں، مگر ان کے سوا ہم کو قتل کس نے کیا ہے؟
حضرت زین العابدین فرمانا انہوں نے ہی تو ہمیں قتل کیا اور یہی لوگ ہم پر رو رہے ہیں۔ اسی طرح شیعوں کی یہ کتاب ہے احتجاج طبرسی، اس کے صفحہ 157 میں ہے کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ سے فرمایا اے لوگوں میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ تم جانتے ہو کہ تم لوگوں نے میرے والد کو خط لکھے اور ان کو دھوکہ دیا اور ان کے عہد و پیمان دیے اور ان کو عہد و پیمان دیے اور ان کی بیعت کی اور ان سے پہلے تو بیعت کر لی اور ان سے قتال کیا، یعنی انہی سے لڑنے لگے اور ان کا ساتھ نہ دیا، پس تمہارے لیے ہلاکت ہو، کیا برا سامان تم نے اپنے لیے جمع کر لیا۔ یہ حضرت حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان کیا ہے کہ تم ہی لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے جو حضرت حسین کو خود شہید کرے کیا وہ حضرت حسین کے ماننے والا ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں انہوں نے کیا معاملہ اختیار کیا گستاخیوں کا، وہ ذرا سنیے گا آپ۔ میں صرف ایک بات یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی ان کی تفسیر سے پڑھ دیتا ہوں۔ ان کی ایک تفسیر ہے تفسیر قمی جس کا نام ہے، اس کے صفحہ 62 پر اس کی پہلی جلد صفحہ 62 پر قرآن پاک میں ایک آیت ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ دراصل قرآن پاک میں اللہ پاک نے مکھیوں کی مثال بیان کی، ایک مکھی کی مثال بیان کی، ایک کفار کے سامنے بیان کرتے ہوئے کہ تم جن کو پوج رہے ہو، اس طرح سے اللہ پاک نے وہاں پر پورا تذکرہ کیا۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے پیغمبر کی اور اللہ کی مذاق اڑائی کہ یہ اللہ پاک کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، مکھی کی مثالیں دے رہے ہیں اپنے قرآن میں، اللہ تو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور مثال مکھی کی دے رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہاں کفار کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا، تم مکھی کی بات کر رہے، اللہ مچھر کی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا، اور تم مچھر کی تو کیا بات ہے، مچھر سے زیادہ حقیر جو چیز ہوگی اللہ اس کی بھی مثال بیان کرنے سے نہیں شرمائے گا۔ اصل مقصد ہے بات کو سمجھانا، جس مثال سے بات سمجھ میں آئے گی اللہ پاک سمجھائیں گے۔ اب انہوں نے گستاخی دیکھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس طرح سے کی۔ انہوں نے اس حال میں اپنی اس تفسیر قمی میں لکھا کہ اللہ نے امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تو علی علیہ السلام کا لفظ یہاں پر لگایا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بیان کی ہے، پس بعوضہ یعنی مچھر سے مراد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اپنی تفسیر میں لکھ رہا کہ بعوض اللہ پاک نے عام مچھر مراد لیا ہے، لیکن یہ اپنی تفسیر میں کیا کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ، یہ مچھر سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ ایک مچھر کے برابر کہے، کیا وہ حضرت علی کی عزت کر سکتا ہے؟ آپ اپنے باپ کے بارے میں جملہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے جو جملہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں اس سے بڑی گستاخی کیا آ رہی ہے، وما فوقہا، کہ اللہ پاک نے جو کہا کہ مچھر سے زیادہ حقیر چیز کی ہم مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس سے مچھر سے زیادہ حقیر چیز سے جو مراد ہے نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، اس سے مراد نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتنی بڑی توہین میرے پیغمبر کی ان کی کتابوں میں موجود ہے، یہ کتنی بڑی توہین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ میرے دوستو، جیسے وہ غیر وہ جو ہندوؤں کی شکل میں اور دوسروں کی شکل میں آ کر کے پیغمبر کی توہین کر رہے ہیں، اسی طرح یہ توہین بھی کوئی معمولی توہین نہیں ہے، بلکہ جب ان کی کتابوں میں یہ توہینیں پڑھتے ہیں تو ان کی کتابیں دیکھ کر کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی تو توہین ان کی توہین کے ذرہ برابر مقابلہ نہیں کرتی جو انہوں نے توہینیں کی ہوئی ہیں۔ باقی جو اور توہین ہے وہ میں آپ کے سامنے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ اس کے الفاظ اتنے زیادہ سخت ہیں جس کو اس طرح سے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، بس وہ ایک ان کے مذہب کے بارے میں اور جو شخص توبہ کرنا چاہے اس کے سامنے رکھا جا سکتا ہے کہ دیکھیے ان کے مذہب میں یہ کچھ موجود ہے۔ اسی طرح ان کے کتاب سے اور میں آپ کو سامنے ذکر کیے دیتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ توہین میں نے ان کی کتاب سے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اسی طرح ان کی کتاب میں لکھا ہے، ان کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے حق الیقین، اس کا صفحہ 522 ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے ہر دو ابو بکر و عمر کافر بودند، یہ فارسی زبان میں کتاب ہے، وہ ہر کے اشارات دوست دارد کافر است۔ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اس کا ترجمہ ہے کہ ابو بکر و عمر دونوں نعوذ باللہ من ذالک کافر تھے۔ یہ شیعہ اپنی کتاب میں لکھ رہا حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے لکھتا ہے، اور جو ان سے دوستی رکھے وہ بھی کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ سب حضرت ابو بکر عمر سے دوستی رکھتے ہیں یا نہیں؟ کون ابو بکر صدیق جس نے سب سے پہلے پیغمبر کا ساتھ دیا تھا؟ کون ابو بکر صدیق جس نے پیغمبر کے لیے کعبے کے سامنے مارے کھائی تھی؟ کون ابو بکر صدیق جس کے بارے میں خود رب نے فرمایا
اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جس کو پیغمبر کا ساتھی اور پیغمبر کا صحابی خود رب نے قرآن میں بیان فرمایا، یہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، ایسا خطرناک جملہ اس کے لیے فرما رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، جملہ تو یہ حضرت ابو بکر و عمر کے لیے انہوں نے استعمال کیا، لیکن یہ حقیقتاً حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہے۔ وہ کیسے ہے؟ یہ آخری بات سمجھا کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ کیسے توہین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے؟ انہوں نے کہا جو ان کو دوست رکھے ان سے دوستی کرے وہ بھی کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے یہ کہا۔ اب دیکھیے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم، حضرت علی کی بیٹی، حضرت علی کی بیٹیوں میں ذکر آ گیا نا ام کلثوم، ان کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے۔ یہ حوالہ بھی انہی کی کتابوں میں موجود ہے، مجالس المومنین مجلس سوم صفحہ نمبر 59 طبع تہران سے کتاب چھپی ہے ان کی، اس میں موجود ہے۔ باقی تو اس کے ہمارے پاس 25 کے قریب حوالہ جات موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم کے نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ آپ یہ نہ سمجھے حضرت عمر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سسر ہے، تو حضرت علی کی بیٹی کیسے آ گئی؟ وہ الگ بیٹی ہے، جو حضرت عمر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں وہ بیٹی الگ ہے، اور جو نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ وہ الگ بیوی سے ہے، اور پھر ان کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے۔ اب یہ بھی نہ سمجھیے کہ وہ ان کی عمر کیا ہے ان کی عمر کہاں، تو ایک سے زائد شادیوں کا رواج تھا عرب میں، اور یہ سب سے بڑی عقیدت اور محبت کی دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کم عمر بچی کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے۔ یہ کوئی ایسے نہیں کر سکتا، یہ عقیدت میں انتہائی درجے کی جس سے محبت ہوگی آدمی اسی کو اپنی کم عمر بیٹی دے سکتا ہے، ورنہ بڑے عمر کے مرد کو آدمی اپنی بیٹی نہیں دے سکتا۔ تو حضرت ام کلثوم کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے اپنی کتاب میں کیا لکھا؟ جو ان سے دوستی رکھے نعوذ باللہ وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر سے کیا۔ آدمی اپنی بیٹی کا نکاح دوستی اور محبت میں کرتا ہے یا بغض میں کرتا ہے؟ آپ بتائیے، محبت میں ہوتا ہے کائے میں ہوتا ہے؟ تو حضرت علی کو حضرت عمر سے کیا تھی؟ محبت تھی، دوستی تھی۔ تو اب یہی فتویٰ ان کی کتاب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی آ رہا ہے، جس سے انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی کے بھی ایمان کا انکار کر دیا۔ ایک بات یہ، دوسری بات، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، انہی کی کتاب میں آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ ان کی کئی کتابوں میں ویسے تو موجود ہے، ان کی کتاب ہے تفسیر قمی، جس کا میں نے ابھی بھی حوالہ دیا تھا، اس کے صفحہ نمبر 295 پر پہ موجود ہے کہ ثم قام وتهيأ للصلاة وحضر المسجد ووقف خلف ابی بکر وصلى لنفسه، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور نماز کی تیاری کی اور مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے قیام فرما کر اپنی نماز ادا کی۔ حضرت علی نے کس کے پیچھے اپنی نماز ادا کی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے۔ آپ مجھے بتائیے، آدمی مسلمان کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے یا غیر مسلم کے پیچھے؟ نعوذ باللہ، مسلمان کے پیچھے نماز، آدمی اس امام کے پیچھے نماز ادا نہیں کرتا جس سے اس کی کچھ اجمن ہو جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں، پتہ چلا انتہائی درجے کی محبت اور دوستی تھی۔ اب جو یہ کہے نعوذ باللہ من ذالک ابو بکر سے دوستی رکھنے والا نعوذ باللہ کافر ہو جائے گا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی تو پھر یہی فتویٰ عائد ہو رہا ہے کہ انہیں بھی تو دوستی تھی، وہ بھی تو ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آپ کو صحیح البخاری سے آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں، یہ آخری روایت ہے، صحیح البخاری حدیث نمبر 3685، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو چکے تھے میں ان کے پاس میں موجود تھا، اور میں نے پیچھے سے دیکھا کہ میرے شانے پر پہ، میرے مونڈے پر پہ ایک آدمی نے ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا تو وہ کون تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے رحمت کی اور کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس سے کو خطاب کرتے ہوئے کہا، آپ نے اپنے بعد، یعنی آدمی جیسے کہتا ہے کہ کاش، جیسا کہ ہمارے یہاں بھی مخاطب کرتے ہیں وہ ایک تصور میں ہوتا ہے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تو دعائے مغفرت کی، اور دعائے مغفرت آدمی مسلمان کے لیے کرتا ہے غیر مسلم کے لیے کرتا ہے؟ مسلمان کے لیے کرتا ہے۔ گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے مغفرتیں کر رہے ہیں، اور دوست کے لیے آدمی کرتا ہے دعائے مغفرت، دشمن کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے، جب حضرت علی کیا حضرت عمر سے دوستی نہیں رکھتے تھے؟
حضرت اس روایت سے کیا ثابت ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا مغفرت کرا گویا کہ ان سے دوستی رکھتے تھے. اب انہوں نے جو اپنی کتاب میں فتویٰ لگایا ہے حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی رکھنے والے کے اوپر کہ نعوذ باللہ وہ کافر ہے, یہی فتویٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی آ جائے گا نعوذ باللہ من ذالک اس طریقے سے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو خطاب فرماتے ہوئے کہ آپ نے اپنے بعد کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا کہ جسے دیکھ کر مجھے یہ تمنا ہوتی کہ اس کے عمل جیسا عمل کرتے ہوئے میں اللہ رب العزت سے جا ملوں, اور خدا کی قسم مجھے تو پہلے سے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اب آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا. میرا یہ یقین اس وجہ سے تھا کہ میں نے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے ہوئے تھے کہ میں اور ابو بکر و عمر گئے. حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی وہاں پر قبر مبارک میں جگہ لینی ہے. اس کی وجہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر یہ سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذہبت انا و ابو بکر, کہ میں اور ابو بکر گئے. ذہبت انا و ابو بکر و عمر, میں ابو بکر اور عمر گئے. دخلت انا ابو بکر و عمر, میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے. خرجت انا و ابو بکر و عمر, کہ میں ابو بکر و عمر نکلے. یعنی جب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جانے کا, آنے کا, داخل ہونے کا ذکر فرماتے تو وہاں پر دو نام ضرور لیتے ابو بکر و عمر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کی 3685 نمبر حدیث میں کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ آپ نے روضہ رسول یہاں روضے میں بھی اپنے ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ, اپنے ان دونوں دوستوں کے ساتھ ہی آرام فرمانا ہے. تو اب دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے دعا مغفرت بھی کر رہے ہیں, اور یہاں پر حضرت علی نے کیا کہا کہ حضرت عمر کو خطاب کرتے ہوئے کہ آپ نے کوئی بندہ ایسا نہیں چھوڑا جس کے جیسا عمل میں اپنا لوں آپ کے بعد, جس کو میں اپنے لیے مثال بنا لوں, جس کو میں اپنے لیے معیار بناؤں, جس کو میں اپنے لیے ایک مثال بناؤں کہ میں اس کے جیسا عمل کروں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی میں یہ محبت تھی. آدمی دوست جیسی کام اختیار کرتا ہے, دشمن جیسا کام اختیار نہیں کرتا. اب آپ دیکھیں کیا یہ کم محبت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اصل تو میں نے یہ بتائی تھی کہ اس روایت سے جو ان کی کتاب سے ابھی میں نے پڑھ کے بتائی جو حضرت ابو بکر عمر کی توہین تھی, حقیقتاً یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین آئے گی. تو یہ بھی میں نے آپ کے سامنے ثابت کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عمر کے نکاح میں, اور بیٹی جس کے نکاح میں آدمی دیتا ہے وہ دوستی میں دیتا ہے, تو یہی فتویٰ ان کا حضرت علی پر بھی نعوذ باللہ آئے گا. اسی طریقے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیں پڑھی, یہ بھی میں نے ان کی کتابوں کے آپ کے سامنے کھول کر کے رکھ دیا, جس سے پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابو بکر صدیق سے کتنی محبت تھی. تو جو فتویٰ یہ اوروں پر لگا رہا ہے وہی فتویٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ان کا آئے گا. اسی طریقے سے صحیح البخاری کی حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی, جس سے صاف واضح ہو گیا کہ یہ جو انہوں نے فتویٰ لگایا در حقیقت خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی آتا ہے. بقیہ تو کتابیں بھری پڑی ہیں اس طرح کی گستاخیوں سے, لیکن وقت بھی کم ہے. میں نے یہ مختصراً آپ کے سامنے رکھ دیا, اور یہ فی الحال یہاں پر یہ ثابت کیا اہل بیت کون لوگ ہیں, اور اہل بیت کو شیعہ نہیں مانتے. اب